پہ منہ رکھ دے میرے بابا تیرا رین کو چلا لے اے سکینہ الوداع منہ چوم کر شین نے کہا لے اے سکینہ الوداع اب ہم کہاں اور تم کہاں دیکھو گی کیا کیا خواریاں اب ہم کہاں اور تم کہاں دیکھو گی کیا کیا خواریاں ملے گلے میری جان لے اے سکینہ الوداع بابا فدا ہو ماہرو بے وارثوں والی ہے تو بابا فدا ہو ماہرو بے وارثوں والی ہے تو بے جان نہ ضد کرنا کبھی لے اے سکینہ الوداع منہ چوم کر شین نے کہا لے اے سکینہ الوداع لکھا تیری تقدیر کا اس سن میں میری میں لقا داغ پدر تجھ کو ملا لے اے سکینہ الوداع بر محمد وآل محمد صلوات محمد حسین جب کہ چلے بعد دو پہر رن کو حسین جب کہ چلے بعد دو پہر رن کو اور نہ تھا کوئی کہ جو تھا میں رکھا بے توسن کو سکینہ جھاڑ رہی تھی قبا
کے دامن کو اور حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلا کو ارے فقط بہن نے کیا تھا سوال بھائی کو نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلا کو ارے فقط بہن نے کیا تھا سوال بھائی کو اور در خیام پا اہل حرام بھی لگتے تھے اور زمین پا عابد بیمار سر پٹکتے تھے ارے بہن جو روتی تھی مڑ مڑ کے شاہ تکتے تھے زبان جو خشک تھی کچھ بات کر نہ سکتے تھے ارے پکارتے تھے حرم شاہ نامدار چلے ارے حسین مرنے چلے اور ہم کو مار چلے ارے پکارتے تھے حرم شاہ یا علی فریاد ارے تمہاری بیٹیاں جنگل میں ہوتی ہیں برباد ارے کوئی ملول کوئی ناگر کوئی ناشا ارے کہیں زمین پابا کرتے اور کہیں سجا ارے فلک پا شور تھا روح بطول روتی ہے ارے سکینہ 4 برس کی سکینہ 4 برس کی یتیم ہوتی ہے حسین جب کہ چل بعد دو پہرن کو مرسی کی چند بند پڑھیں گے فاتحہ پڑھ لیں اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم آج شبیر پہ کیا
عالم تنہائی ہے رے آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی اور ظلم کی چاند پہ زہرا کے گھٹا چھائی اور اس طرف لشکر آدھا میں سفارائی ارے یا نہ بیٹا ہے نہ بھتیجا نہ کوئی بھائی ہے اور برچیاں کھاتے چلے آتے ہیں تلواروں میں ارے مار لو پیاسے کو ہے شور ستم گاروں میں ارے مار لو پیاسے کو ہے شور ستم گاروں میں زخمی بازو ہے کمر خم ہے بدن میں نہیں ارے ڈگمگانے میں نکل جاتی ہے قدموں سے ارے پیاس کا غلبہ ہے لب خشک ہے آنکھیں پر ارے دیگ سے دیتے ہیں ہر وار کا آدھا کو جب دیگ سے دیتے ہیں ہر وار کا آدھا کو جب شدت ذوف سے جس جا پر ٹھہر جاتے ارے سینکڑوں تیرے ستم تن سے گزر جاتے ارے سینکڑوں تیرے ستم تن سے گزر جاتے ارے برچیاں کر کوئی سینے پہ لگا جاتا ارے مارتا ہے کوئی نیزہ تو غشا جاتا ارے بڑھتے ہیں زخم بدن زور گھٹا جاتا ارے بند آنکھیں ہیں سر پاک جھکا جاتا بند آنکھیں ہیں سر پاک جھکا جاتا اور گرد زہراؤ علی گریا کنا پھرتے ارے غل ہے گھوڑے سے امام دو ذرا گرتے ارے غل ہے گھوڑے سے امام دو سرا گرتے غل ہے گھوڑے سے امام دو سرا گرتے ارے زی سے ہوتا ہے جدا دوش محمد کا مکی چمن فاطمہ کا سرو ہے مائل برچیاں گرد ہے اور بیچ میں ہے سروردی ارے ہے یہ نزدیک گرے مہر نبوت کا ہے یہ نزدیک گرے مہر نبوت ارے پاؤں ہر بار رکابوں سے نکل جاتے ارے یالی کہتی ہے زینب تو سنبھل جاتے ارے یالی کہتی ہے زینب تو سنبھل جاتے ارے کوئی سید کا نہیں آہ بچانے ہر بے لاکھوں ہے اور ایک زخم اٹھانے ارے پیاس میں کوئی نہیں پانی پلانے ارے سنبھلے کس طرح بھلا
برچیاں کھانے ارے سنبھلے کس طرح بھلا برچیاں کھانے ارے چرخ سے آگ برستی ہے زمین جلتی ارے مارے گرمی کے زباں خشک ہے لو چلتی ارے مارے گرمی کے زباں خشک ہے لو چلتی ارے کہیں دم لینے کو سایہ نہیں ہے وقت ارے اینٹھی جاتی ہے زباں پیاس کی شدت ارے کبھی زینب کا ہے غم گاہ سکینہ ارے دن جو ڈھلتا ہے تو حضرت ہوئے جاتے ہیں دن جو ڈھلتا ہے تو حضرت ہوئے جاتے ہیں نڈا مثل خورشید بدن ذوف سے تھراتا ارے قمر برج امامت پہ زوال آتا قمر برج امامت پہ زوال آتا ارے کہتے ہیں ظالموں سے خشک زباں دکھلا ارے بحر حق پانی کا ایک جام پلا دو ارے اہل کی کہتے ہیں یہ تیغ ستم ارے آب شمشیر پیو برچیوں کے پھل کا آب شمشیر پیو برچیوں کے پھل کا ارے یہ سخن سن کے بھی غصہ نہیں وہ ماتے ارے پایاس سے سوئے فلک دے کے رہ ارے یاس سے سوئے فلک دے کے رہ جاتے ہیں شبیر پہ تشریف لے خلا فاتحہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم افوض امری الی اللہ واللہ بصیر بالعباد الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام التحیۃ الاکرام علی جمیع الانبیاء والمرسلین والشہداء والصالحین والصدیقین وعلی خیر خلقہ البشیر النذیر السراج المنیر ابی القاسم محمد
صل علی محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المیامین ولعن الدائم علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدى وسفینۃ النجاة وقال اللہ سبحانہ وتبارک وتعالی فی کتابہ الکریم وهو اصدق الحدیث وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی انا للہ و انا الیہ راجعون صلوات۔ سوگواران مظلوم کربلا، اس سے پہلے کہ آپ لوگوں کی خدمت میں کچھ معروضات عرض کروں، آپ لوگوں کی خدمت میں اور تمام موالیان حیدر کرار اور شیعان علی بن ابی طالب کی خدمت میں تسلیت و تعزیت ہے، بالاخص ہمارے آقا ہمارے مولا صاحب الزمان کی خدمت میں تسلیت ہے، تعزیت ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ ہم سب اگلے سال اور آنے والے سالوں میں عاشوراء اور اربعین کے دن زیارت امام حسین علیہ السلام کر سکیں انشاءاللہ۔ پورے 10 دن آپ سوگ منا چکے، مجالس کا سلسلہ برقرار رہا، خراج عقیدت پیش کرنے کا موقع ملا کہ سال بھر انتظار تھا عاشوراء، وہ دن آ چکا۔ اب اس وقت ہم جمع ہیں ہمارے آقا ہمارے مولا کی خدمت میں تہہ دل سے یہ اعلان کریں، آقا مولا اگر عاشوراء کے دن نہیں تھے تو اس وقت ہم یہاں جمع ہیں یہ اعلان کرنے کے لیے کہ جو آواز امام حسین نے دی تھی حل من ناصرن کی، وہ آواز ابھی گونج رہی ہے اور ہم اس آواز کو لبیک کہنے کے لیے جمع ہیں۔ سوگواران مظلوم امام حسین، جو مجلس امام حسین میں آتا ہے، مجلس امام حسین کا اثر یہ ہوتا ہے کہ دلوں کو طہارت ملتی ہے اور انسان ارتقاء اور ترقی کے منزل پر پہنچتا ہے، بشرطے کہ معرفت ہو۔ دیکھیں پوری داستان کربلا 2 حصوں میں بٹی ہے، ایک ظلم و ستم کے نمائندے اور ایک نمائندے الہی حسین کے اصحاب۔ اب دیکھیں جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ لوگ تھے، صحابی امام حسین، ان کے اندر کیا خصوصیات تھیں جو آج ہم ان خصوصیات کو لے کر امام حسین کے کاروان میں شامل ہو سکیں۔ اگر وہ خصوصیات ہم اپنے اندر پاتے ہیں تو اس کے معنی یہ کہ ہم بھی امام حسین کے کاروان میں شامل ہو گئے۔ اگر وہ خصوصیات نہیں ہیں تو یہ مجالس اور یہ رونا ایک سنت رہ جائے گی، لیکن اس کے علاوہ جو اثرات انسان کے اندر ہونی چاہیے وہ نہیں ہو پاتے۔ اسی لیے چوتھے امام فرماتے ہیں جو بھی ہماری مجالس میں آتا ہے جیسے ہی جاتا ہے تو وہ حر کی طرح پاک و طاہر رحمت اللہ علیہ بن کر جاتا ہے۔ شرط یہ کہ معرفت ہو، علم، جاننا، نالج، دانش ہر انسان حاصل کر سکتا ہے، لیکن معرفت ہر انسان حاصل نہیں کر سکتا۔ اصحاب امام حسین کی خصوصیت یہ تھی کہ ان کے اندر معرفت پائی جاتی تھی۔ یہ نہیں تھا کہ جتنے بھی اصحاب امام حسین تھے وہ اپنے زمانے کے سب سے زیادہ عالم تھے، ایسا نہیں تھا۔ ان میں کچھ ایسے بھی تھے
جو چند دن پہلے مسلمان بنے تھے، وہب کلبی اور ان کے اہل و عیال کو دیکھیں، ان کی والدہ گرامی کو دیکھیں، وہ چند دن پہلے ہی مسلمان بن کر کربلا میں آئے ہیں۔ ایسے نہیں تھا کہ ان کے پاس کوئی بہت ہی بڑا علم پایا جاتا تھا، اور ایسا بھی نہیں تھا کہ وہ عابد و زاہد زمان تھے، لیکن شرط یہ تھی کہ ان کے اندر معرفت پائی جاتی تھی۔ فرق کیا ہے معرفت اور علم میں؟ اگر میں چھوٹی سی مثال کے ذریعے عرض کروں تو اگر انسان کو معلومات ہو، نالج ہو، جانتا ہو کہ میرے پاس کوئی بیماری پائی جاتی ہے تو پہلا قدم ہے، اس کے بعد کیا کرے گا؟ جن معلومات کے تحت اس کے پاس موجود ہیں وہ ڈاکٹر کے پاس جائے گا، طبیب کے پاس جائے گا، اور طبیب کا نسخہ لے کر آئے گا۔ کیا یہ تو نسخہ لے کر آنا، اس کی جاننا بیماری کے بارے میں، یہ کافی ہے اس کے علاج کے لیے؟ نہیں۔ اس کے بعد کیا قدم ہوگا؟ قدم یہ ہونا چاہیے کہ جیسے نسخہ لے گا، نسخہ استعمال کرے گا، اگر استعمال کرنے کے بعد اثرات اس کے اندر پائے جاتے ہوں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ نسخہ کارساز رہا ہے اور وہ معرفت کی منزل میں پہنچ چکا ہے۔ ورنہ اگر نسخہ لینے کے باوجود استعمال نہ کرے یا استعمال کرنے کے باوجود اس کے اثرات نہ پائے جائیں تو اس کے معنی کہ یا بیماری کی تشخیص میں کوئی غلطی ہوئی ہے، یا دوا کے استعمال میں کوئی غلطی ہوئی ہے، کوئی نہ کوئی پروسیس غلطی ہوا ہے جس کے ذریعے یہ اثرات نہیں آ رہے ہیں۔ چنانچہ اگر مجلس حسین میں آ جاؤں، جو نسخہ بتایا گیا ہے، ایک قطرہ آنکھوں سے آنسوں کا بہہ جائے تو قطرہ انسان کے لیے تمام بیماریوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اب اگر میں اس قطرے کے بعد، اس نسخے کے بعد جو چوتھے امام کا دیا ہوا نسخہ ہے، اس کے باوجود میں ایسے ہی رہوں جو پہلے تھا مجلس میں آنے سے پہلے، تو اس کے معنی یہ کہ یہ یا میرے نسخے میں کوئی غلطی ہے جو میں اپنے لیے تجویز کر رہا ہوں، یا جو میں جس طریقے سے نسخہ استعمال کر رہا ہوں اس میں کوئی غلطی پائی جاتی ہے، کوئی نہ کوئی پروسیس غلطی کا ہے۔ اب دیکھیں جو رسول اللہ فرماتے ہیں ان الحسین، امام حسین کی جو معرفت اور پہچان، خدا کی قسم تمام کائنات میں کوئی نہیں کر سکتا۔ یہاں تک کہ خود رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ما من نبی، کوئی نبی اور رسول حسین کی معرفت اور حسین کی پہچان نہیں کر سکتا، نہیں کروا سکتا، مگر یہ کہ خالق حسین ہو۔ چنانچہ جیسے ہی رسول اللہ معراج کی منزل پر پہنچتے ہیں، معراج کی منزل پر پہنچنے کے بعد ایک ایسے مقام پر پہنچتے ہیں جہاں پر رسول اللہ دیکھتے لوح محفوظ ہے، لوح محفوظ داخل ہونے سے پہلے اس تختی پہ لکھا ہوا ہے ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ حسین کون ہے؟ مصباح، مصباح کسے کہتے ہیں؟ عرب اس زمانے میں جیسے ٹریول کرتے تھے، سفر کرتے تھے، چونکہ صحرا تھا، بیابان، اور صحرا اور بیابان میں سفر کرنا آسان نہیں ہوتا تھا، بہت ہی مشکل تھی۔ چنانچہ اپنے سفر کے دوران جو اپنے نجات کا ذریعہ ہوتا تھا وہ اونٹ ہوتی تھی، جس کے ذریعے وہ کئی مہینوں سفر طے کر سکتے تھے۔ اگر راستے میں آندھی آ جائے یا کوئی بلا آ جائے، راستہ بھٹک جائیں، جو بھی مصیبت آئے، جیسے بھی ہو، لیکن اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے کئی مہینوں تک اونٹ کا سہارا لے کر زندہ رہ سکتا تھا۔ چنانچہ اونٹ کے سہارے سے سفر کرتے تھے۔ اب اگر آخری مرحلہ پہنچ جائے، کوئی امید نہ ہو، کئی مہینوں تک بھٹکا ہوا انسان ہے، ادھر سے ادھر سے جا رہا ہے، اپنی منزل کو نہیں پا رہا ہے، تو آخری اس کا علاج یہ ہوتا تھا کہ اونٹ کو نہر کر دیتے۔ اونٹ کو نہر کرنے کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ اونٹ کے پیٹ میں جو اسٹور پانی رہتا تھا، اس پانی کے ذریعے پورے قافلے والے سیراب بھی ہوتے تھے، گوشت سے کھانا بھی کھاتے تھے، اور اس کی کھال سے شیل بنا لیتے تھے۔ ایک کمپلیٹ پیکیج تھا ان کے لیے۔ اب اگر اونٹ کے ذریعے بھی اپنی نجات نہ ہو سکے تو اس کے بعد کیا ہوتا تھا؟ لوگ متحیر ہو جاتے تھے۔ اس عالم میں اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ کئی جگہوں پر ایک شمع جلا دی جاتی تھی، جس کے ذریعے پتہ ہو کہ لوگ جو بھٹک گئے ہیں وہ آسانی سے ڈھونڈ لیں۔
اب رات کی تاریکی میں جیسے ہی سفر کرتے کرتے دور سے وہ مصباح نظر آ جاتی تھی تو چلا کر کہتے تھے انا وصلت الی المصباح ھذا مصباح، یہ چراغ ہے، یہ خصوصی چراغ ہے جس کے ذریعے جس کی طرف ہم پہنچ گئے ہیں اور نجات کا باعث ہو گئے ہیں۔ یہ خصوصی چراغ جسے مصباح کہتے ہیں۔ رسول اللہ اعلان فرماتے ان الحسین مصباح الہدا، یہ دنیا کیا ہے؟ ضال مضل، گمراہ ہو جاتا ہے اس دنیا میں۔ جب انسان گمراہی میں پہنچ جاتا ہے تو اس کے لیے نجات کا ایک ہی ذریعہ ہوتا ہے۔ وہ نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ وہ مصباح۔ کون سی مصباح؟ کوئی معمولی مصباح نہیں ہے، آخری انسان کی امید مصباح ہے۔ اور امام حسین کیا ہے؟ مصباح الہدا۔ اب ہم اس مجلس میں آئے ہیں، راستہ بھٹکے ہوئے ہیں، جیسے بھی ہے، اگر میرا دل حسد کا دل ہے، جلن کا دل ہے، اگر میرے دل میں تمام امراض پائے جاتے ہیں، اے حسین آپ کی طرف آیا ہوں، عاشورہ کا دن ہے، میرے اس دل کو لے کر پاک و صاف دل عطا کریں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان ہدایت تک پہنچ جائے اور پھر ہدایت کے پہنچنے کے بعد پھر بھٹک جائے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ چنانچہ احادیث اور روایت کی روشنی میں جو مجلس حسین میں آتا ہے جیسے ہی واپس جاتا ہے ایسے جیسے ماں کی پیٹ سے ابھی زندہ ابھی پیدا ہوا ہے، وہ تمام گناہوں سے بری ہے۔ اس حالت میں جیسے ہی میں جاؤں گا میں مختلف انسان ہوں گا۔ مصباح الہدا، اور کیا ہے؟ سفینۃ النجات، ہماری جانیں قربان ہو جائیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کلنا سفن النجات، ہم پورے 14 کے 14 معصوم سفین نجات ہیں، لیکن حسین اوسع و اسرع، ایسا سفین نجات ہے، ایک ایسی کشتی نجات ہے جو وسیع ہے، ہر شخص کو شامل کر لیتی ہے، عاصی، گنہگار، مؤمن، فاسق، منافق، جو بھی آئے آج در حسین پر یہ کشتی سب کو سوار کر لیتی ہے اور نجات تک لے جاتی ہے، اور اتنی سریع ہے کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس کی سرعت اور دوسری سرعتوں سے بہت ہی مختلف ہے۔ انسان یہ تصور نہ کرے کہ جو عام کشتی پہ سوار ہوا ہے وہ ایسی کشتی حسین کی ہے، نہیں۔ مصباح الہدا و سفینۃ النجات، ایسی کشتی ہے جو دلدل میں، اس لیے کہ حدیث روایت میں بتایا جاتا ہے کہ دنیا بحر عمیق، دنیا ایسی سمندر ہے جس کے اندر کثیر تعداد میں ڈوب جاتے ہیں۔ جب انسان تراتم پہ پہنچتا ہے، ڈوب رہا ہے، سہارے کی تلاش کر رہا ہے، اب اس کے لیے جو سہارا دیا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ سفینۃ النجات۔ اللہ اکبر، اگر انسان اس سفین نجات تک پہنچ جائے تو اس کے لیے کیا نجات کا باعث ہوگا۔ حضرت نوح علیہ السلام جیسے ہی کشتی بنا رہے تھے، کہاں بنا رہے تھے کشتی؟ کوئی معمولی جگہ نہیں، ایسا نہیں تھا کہ کوئی ساحل کے کنارے، دریا کے کنارے، اوقیانوس کے کنارے، سمندر کے کنارے کچھ کشتی بنا رہے ہو، نہیں، بالکل بیچ شہر میں کشتی بنا رہے ہیں، لوگ ہنس رہے ہیں، ہجو کر رہے ہیں، مسخرہ کر رہے ہیں، لیکن حضرت نوح علیہ السلام حکم خدا سے کشتی بنانے میں مشغول ہیں۔ جب کشتی بن جاتی ہے، نجات کا ذریعہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، حضرت جبرائیل 5 ستون یا 5 میخ لے کر آتے ہیں، فرماتے ہیں اے جبرائیل، اے نوح، ان 5 میخوں کو تم اس کشتی میں نصب کر دو، یہ نجات کا باعث بن جائیں گی۔ جیسے ہی پہلی میخ حضرت نوح علیہ السلام نے لے کر نصب کرنا شروع کیا، جیسے ہی پہلی میخ نصب ہوئی ایک نور ساطع ہوا، ہر جگہ نور ہی نور رہا۔ اب جیسے حضرت نوح علیہ السلام سوال کرتے ہیں الہنا ربنا ما لہذا النور، یہ کون سا نور ہے، کیا نور ہے؟ جبرائیل فرماتے ہیں ھذا نور حبیبی محمد، یہ پہلا نور میرے حبیب محمد کا نور ہے۔ اور پھر دوسری
میخ یا دوسری کیل جیسے ہی حضرت نوح علیہ السلام نصب کرتے ہیں تو پھر سے نور ساطع ہوتا ہے. پھر سوال کرتے ہیں ما لہذا نور، یہ کون سا نور ہے؟ بتایا جاتا ہے یہ نور حبیبتی فاطمہ، یہ نور فاطمہ ہے. اب جب تیسری جیسے ہی میخ نصب کی تو تیسرا نور ساطع ہوا. عرض کی الہنا ربنا ما لہذا النور، یہ نور کیا ہے؟ کہا گیا ھذا نور حبیبی علی امیر المؤمنین. اور چوتھا جیسے ہی ستون یا میخ نصب کی تو چوتھا نور جیسے ہی نکلا ایسے نور تھا جو سکون اور چین کا نور تھا. نوح علیہ السلام عرض کرتے الہنا ربنا ما لہذا النور، کہا گیا یہ نور ھذا نور حبیبی حسن. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جیسے ہی پانچواں ستون یا پانچویں میخ حضرت نوح علیہ السلام نصب کرنا چاہتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کا دل ٹوٹا. جیسے نصب کرنا چاہے نور کے بجائے خون فوران تھا. حضرت نوح علیہ السلام تڑپنے لگے الہنا ربنا ما لہذا، الہی خدایا یہ کیا ہے، یہ کیسی کیفیت ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کو بتایا گیا یہ ذریعہ نجات ہے، یہ کشتی نجات ہے. اس کشتی نجات کے لیے یہ ستون ضروری ہے. ھذا دم الحسین، یہ حسین کا خون ہے جسے ثار اللہ کہا جاتا ہے، خون خدا ہے. اللہ اکبر. حضرت نوح علیہ السلام زار و قطار گریہ کر رہے ہیں اور حضرت جبرائیل مرثیہ پڑھ رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ ہے داستان کشتی نجات. اب اس کشتی نجات میں جیسے ہی ہم پہنچ گئے، یہ ہو سکتا ہے کہ انسان اس کشتی نجات کے بعد بھی وہی اپنا جو پرانا راستہ تھا اختیار کرے. اللہ اکبر. یہ ہو ہی نہیں سکتا. چنانچہ 14 امام سے جب سوال کیا گیا یہ واقع کربلا، واقع عاشورہ، امام حسین علیہ السلام کا قیام، اس کی کیا وجہ ہے؟ امام فرماتے ہیں لِيَنْقَضَى عِبَادَكَ مِنَ الضَّلَالَةِ، تاکہ امام حسین چاہتے تھے کہ لوگوں کو گمراہی اور ضلالت سے نجات دے دیں. یہ جو تصور ہے حسین شہید ہوئے اس لیے کہ حکومت حاصل کرے، یہ غلط ہے. اور کوئی تصور کرے کہ نہیں امام حسین شہید ہوئے ہیں، اپنا خون دیے ہیں تاکہ ہمارے گناہ بڑھتے جائیں اور اس گناہوں کا وہ خمیازہ بھگتے، یہ نہیں ہے. بلکہ امام حسین شہید ہوئے ہیں، خون دیے ہیں تاکہ ہمیں گمراہی اور ضلالت سے نجات دے دیں، کشتی نجات کی طرف لے کر جائیں. یہ حسین ہے. اللہ اکبر. ہماری جانیں قربان جائیں اس حسین پر. آئیں دیکھیں انسان اپنے لیے سوال کرے آج کے اس ظہر عاشورہ. مرحوم شیخ عباس قمی فرماتے ہیں ظہر عاشورہ ضروری نہیں ہے کہ انسان مصائب پڑھے. جس طرح سے حدیث و روایت میں بتایا جاتا ہے لَيْتَكُمْ فِي يَوْمِ عَاشُورَا تَنْظُرُونَ، کیا تم نہیں دیکھ رہے ہیں اے مؤمن خدا، کیا تمہاری آنکھیں یہ نہیں دیکھ رہی ہے کہ حسین پر کیا گزر رہی ہے، حسین کس حالت میں ہے؟ ہماری جانیں قربان جائیں. ایک طرف لشکر کفر و شرک و الحاد ہے، ایک طرف لشکر توحید لشکر حسین ہے. سوال کریں کہ کیا ہم لشکر حسین میں داخل ہو سکتے ہیں؟ کیا آج ہمیں یہ سعادت ہو سکتی ہے کہ لشکر حسین میں داخل ہو جائیں؟ آخر صرف 72 ہی کیوں شہید داخل ہوئے اور امام حسین کے ساتھ ہو گئے؟ اس وقت کثیر تعداد میں لوگ تھے. جو خط لکھ کر بلائے ہیں ان کی تعداد 30-35 ہزار کی بتائی جاتی ہے. ایک دو لوگ نہیں تھے، دسیوں نہیں تھے، ہزاروں لوگ
امام کے لیے منتظر تھے، آخر کیوں 72 لوگ ہی شریک رہے؟ سوال کریں، اپنے سے سوال کریں تاکہ واضح ہو جائے کہ اس مجلس کے بعد اگر میں جاؤں یہاں سے، میں اپنے اندر یہ محسوس کروں کہ آج اگر حسین مجھے آواز دیں، امام زمان مجھے آواز دیں، تو کون سی چیز مجھے روک دیتی ہے؟ ایک وہ گروہ تھا جو امام کے ساتھ شامل نہیں ہوا تھا، وہ صرف اور صرف زبانی مسلمان تھا، زبانی محبت رکھنے والا تھا۔ چنانچہ جیسے ہی کوفے سے لوگ آتے گئے، امام حسین کوفے والوں کی خصوصیت پوچھ رہے ہیں، کیفیت پوچھ رہے ہیں، جواب ملتا ہے کہ کوفے والوں کی خصوصیت یہ ہے کہ قلوبہم معک، ان کے دل تمہارے پاس ہیں، لیکن ان کی تلواریں، ان کا زور، ان کا جذبہ، ان کا شور، جو کچھ ہے وہ یزید کی طرف ہے۔ دنیا ہے، دنیا والے ہیں، زبان سے جمع خرچ ہے، اگر مل جائے فری میں تو اچھا ہے، اگر فری میں نہ ملے تو نہیں ہو سکتا۔ یہ گروہ تھا۔ دوسرا کون سا گروہ تھا؟ دوسرا وہ گروہ تھا جو سیاست اور میڈیا کے ذریعے بہک گئے تھے، ان کو پتا تھا حق کیا ہے، لیکن اس کے باوجود میڈیا نے اتنا ان کو مسموم کر دیا تھا کہ وہ رک گئے تھے۔ تیسرا وہ گروہ تھا جو بے تفاوت تھے، جانا نہیں چاہتے تھے۔ چوتھا وہ گروہ تھا جو جانا چاہتے تھے لیکن خود امام نے حکم دیا کہ محمد حنفیہ، اے عبداللہ بن جعفر، تم مدینے میں رہنا، میرے محافظ ہیں اور میری طرف سے تم نمائندگی کرو، میرے سفیر ہو۔ کچھ لوگوں کو خود امام نے روک دیا تھا۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو زندان میں اسارت میں تھے، مختار ثقفی جو جانا چاہتے تھے لیکن وہ اسارت میں تھے، انگڑائی لے رہے تھے، ہاتھ پیر مل رہے تھے، دن و رات حسین حسین کر رہے تھے، لیکن اسارت کی وجہ سے کاروان حسینی تک نہیں پہنچ پائے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو امام حسین سے پہلے امام حسین کی شہادت کا راستہ ہموار کر دیا تھا۔ ان میں کون ہے؟ زہیر ہے، قیس بن مسہر ہیں، سیداوی ہیں، مسلم بن عقیل ہیں، جو امام حسین کے سفیر تھے، آ کر اپنی جان فدا کر دی تھی۔ اور ان میں طفلان مسلم ہیں جو بچے تھے اور حسین کی راہ میں اپنی شہادت کی قربانی پیش کر چکے، ہماری جانیں قربان جائے۔ کچھ ایسے بھی تھے جو بیماری کی وجہ سے، عذر کی وجہ سے نہیں آ سکے تھے۔ ان میں کون تھے؟ ان میں عبداللہ بن عفیف تھے، ہماری جانیں قربان جائیں۔ جنگ صفین میں اور جنگ جمل میں، دونوں جنگوں میں 2 آنکھوں کو وہ کھو چکے تھے، ضعیف تھے، بیمار تھے، ناتوان تھے، لیکن دل میں حسین حسین کی محبت تھی۔ واقعہ کربلا کے بعد جیسے ہی مسجد کوفہ آتے ہیں، کیا دیکھا؟ علی کی آواز آ رہی ہے، کوفے میں گونج رہی ہے۔ عبداللہ سوال کرتے ہیں، کیا میرے مولا میرے آقا علی واپس آ گئے؟ کیا قیامت ہو گئی؟ کہا جاتا نہیں، علی کی بیٹی ہے۔ اب جیسے ہی داستان سنتے ہیں، صبر نہیں کر سکے، عبید اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، خراج عقیدت پیش کی۔ اب جیسے ہی خراج عقیدت پیش کی تو عبید اللہ نے ان کے پیچھے سپاہیوں کو معین کر دیا کہ جاؤ تم قتل کر دو۔ جیسے گھر واپس آتے ہیں، اندھا ہے، نابینا ہے، تلوار لی اور جیسے ہی وار کرنا شروع کر دیا، بیٹی نے باپ کی آنکھیں بند کر سہارا دینا شروع کیا۔ بابا دہنے، بابا بائیں، جہاں جہاں بیٹی کا اشارہ ہوتا تھا وہاں وہاں دشمنان اسلام کو واصل جہنم کرتے تھے۔ ایک دفعہ آخر میں جیسے ہی گرزے بری پڑا ان پر، آپ نے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اس طرح سے شہید ہو گئے۔ اور ان میں دوسرے جو شہید بعد میں ہوئے ہیں وہ جابر بن عبداللہ انصاری ہیں، عطیہ ہیں۔ یہ بیماری کی وجہ سے، کوئی دوسرے عذر کی وجہ سے داخل نہیں ہو سکے۔ اور کچھ ایسے بھی شہداء تھے امام حسین نے بڑی منتوں سے بلایا تھا۔
بارہا خط لکھ کر بلایا تھا کہ یہ ہو سکتا ہے روز عاشورہ میں یہ دیکھوں کہ امام کی طرف سے خط آ جائے اور یہ لکھا ہو کہ فلانی تمہاری دعوت بھی امام کے کیمپ اور خیمے میں ہے، کاش اگر وہ دعوت نامہ میرے پاس آ جائے امام کا، ہماری جانیں قربان جائے۔ زہیر ہے، حبیب ہیں، مسلم بن اوسجا ہیں، یہ وہ تھے جن کو امام نے خط لکھ کر بلایا تھا۔ کچھ ایسے بھی ہیں ہماری جانیں قربان جائیں، حر جیسے، جو امام کا راستہ روکے تھے، لیکن امام کا راستہ روکنے کے باوجود جیسے ہدایت کی کرنیں دل میں اجاگر ہو گئیں، دل میں جیسے ہی ایک دریچہ کھلا ہدایت کی طرف، امام حسین کا نور اس طرح سے چمکا کہ پورا وجود حر منور ہو گیا، رات میں سو نہیں سکے۔ بیٹے نے پوچھا بابا آخر کیوں نہیں سو رہے ہیں؟ کہا کیا تم نہیں سن رہے والا تشکی آواز؟ یہ حر ہے جو روکا ہے راستہ حسین کا، لیکن نور حسین میرے قلب میں تابان ہے، آ چکا ہے، اتر چکا ہے۔ اللہ اکبر، سوگوارا نے مظلوم کربلا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے دلوں میں بھی حسین کا نور تاباں ہو جائے۔ اللہ اکبر، یہ حر تھے۔ کچھ ایسے بھی تھے جو غلام تھے، آخر تک امام سے اذن جہاد کے لیے تڑپ رہے تھے۔ ان میں کون ہے؟ جون ہے، مولا ابازر کے غلام تھے۔ جیسے اذن جہاد کے لیے آتے ہیں، امام حسین مقرر فرماتے ہیں جون تم ہماری خدمت کر چکے، تم آزاد ہو، تم جنتی ہو، بہشتی ہو، چلے جاؤ۔ ایک دفعہ جون نے کہا آقا مولا، کیا میں کالا ہوں اور میرا رنگ چونکہ کالا ہے اور میرے بدن سے بدبو آتی ہے، کیا تم نہیں چاہتے کہ میرا بدن علی اکبر و قاسم کے ساتھ شامل ہو جائے؟ امام نے اجازت دی۔ اب جیسے ہی جون جاتے ہیں، آخری مرحلہ آتا ہے، سلام دیتے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ جون جیسے ہی زمین پر آتے ہیں، جون کا زمین پر آنا تھا، امام حسین کا زانو ہے، سرے جون ہے۔ جون کہتے ہیں اب اس کربلا میں میرا کون ہے؟ میرا کوئی جاننے والا نہیں ہے، میرا کوئی قریبی نہیں ہے، یہ کون ہے؟ جیسے ہی آنکھ کھولا کیا دیکھا؟ وَذَا خَدَّهُ عَلَىٰ خَدِّهِ، امام حسین اپنے چہرے کو جون کے چہرے پر رکھے ہوئے ہیں۔ جون اعلان کرتے من مثلی، من مثلی، مجھ جیسا کون ہے؟ کون ہے؟ آئے دیکھیں، وہ اپنا رسول اللہ کی فرزند حسین زہرا کا لال اپنا چہرہ میرے چہرے پہ رکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، یا حسین، کہ یہ ہو سکتا ہے آخری لمحات موت سے پہلے ہمارے چہرے پر آپ کا چہرہ آئے۔ یا حسین، یا حسین، یا حسین، آئیں کربلا جائیں، دیکھیں داستان کربلا کیا داستان ہے۔ امام حسین ایک کے بعد دیگری قربانیاں پیش کر رہے ہیں۔ دیکھیں صفین کا اور کربلا کا ایک مقایسہ کریں، مولا کائنات کی مظلومیت وہاں پہ دیکھیں اور یہاں پہ امام حسین کی سعادت دیکھیں۔ جنگ صفین میں جنگ کرتے کرتے مولا کائنات کی نگاہیں آسمان کی طرف ہیں، سورج کی طرف ہیں کہ کب زوال کا وقت آئے گا۔ عبداللہ بن عباس سوال کرتے ہیں آقا مولا کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہ نماز کا وقت دیکھ رہا ہوں۔ کہ ہم تو جنگ میں ہیں، اس حالت میں نماز؟ مولا فرماتے ہیں خدا کی قسم، نماز کے قیام کے لیے ہم جنگ کر رہے ہیں، ربط اللہ کے لیے جنگ کر رہے ہیں، ہماری جانیں قربان جائیں۔ وہاں پہ مولا کہنا شکایت کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ امام حسین فرماتے ہیں کوئی صحابی میرے جیسے صحابیوں کی طرح نہیں تھا، اتنے مخلص اور خالص صحابی تھے۔ ظہر کا وقت ہے، ایک کے بعد دیگری شہید ہوتے جا رہے ہیں۔ جیسے ہی اذان کا وقت آتا ہے، حجاج بن مسروق آتے ہیں، فرماتے آقا مولا وقت
اذان ہو چکا ہے، اللہ اکبر۔ امام حسین فرماتے ہیں خدا تمہیں مسلین اور نماز گزاروں کے ساتھ محشور فرمائے۔ اے حجاج بن مسروق، صحیح کہا، وقت نماز ہے، امام نماز کے لیے تیار ہے۔ اللہ اکبر، محافظ نماز امام کون ہے؟ ادھر سے بریر اور سعید یا سعید اور قین آتے ہیں، امام حسین کی نماز کی پاسبانی کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں آقا مولا آپ نماز پڑھ لیجئے اور ہم آپ کے محافظ ہیں۔ ادھر سے تیر برس رہے ہیں، کبھی سعید کبھی زہیر جا رہے ہیں، اپنے سینے کو سپر بنائے ہوئے ہیں، ہماری جانیں قربان جائیں۔ ادھر امام کی نماز ختم ہوئی، السلام علیکم ورحمت اللہ، ادھر سے سعید اور قین نے اعلان کیا السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ ہماری جانیں قربان جائیں ان شہیدوں پر جنہوں نے تاریخ بشریت کو اتنا اونچا کر دیا کہ تا قیام قیامت کربلا اس طرح سے چمک رہی ہے، قیامت تک نہیں۔ خدا کی قسم وہ حدیث جو چوتھے امام فرماتے ہیں کہ قیامت کے بعد بھی جیسے ہی بہشتی آرزو و تمنا کریں گے کہ کیا ہو سکتا ہے ہمارا مقام بلند ہو جائے، خداوند متعال کربلا کا محشر جنت میں پیش کر دے گا۔ جیسے ہی جنت میں کربلا کا محشر ہوگا، جیسے ہی جنتی اور بہشتی کربلا کے منظر کو دیکھیں گے، گریہ کریں گے، یا حسین یا حسین کہیں گے، ان کا مرتبہ بلند اور بالا ہوتا جائے گا۔ ہماری جانیں قربان جائیں ان شہداء پر جنہوں نے شہادت کے ذریعے ایسا ماحول بنا دیا کہ خدا افتخار کرے۔ اللہ اکبر، جب سب شہید ہو گئے انصار، اقربا کی نوبت آتی ہے، ایک کے بعد دیگری آتے ہیں، امام سے عزد جہاد لیتے ہیں۔ اب روایت اور حدیث میں مختلف جملات ہیں، میں روایت کی گہرائی میں نہیں جانا چاہتا، تاریخ میں نہیں جانا چاہتا، مختصر سے یہ ہے کہ سب سے پہلے زینب کے بچے آتے ہیں اور اپنی قربانی پیش کرتے ہیں، اس کے بعد امام حسن کے بچے آتے ہیں، امام حسین اپنے بچوں کی قربانی پیش کرتے ہیں۔ وہ بھی مرحلہ آتا ہے کہ ابو الفضل عباس بھی آتے ہیں، امام حسین اجازت نہیں دیتے، یہاں تک کہ عباس فرماتے ہیں یا مولائی ذاق صدری، میرا دل تنگ ہو چکا ہے، میرا دل بھر چکا ہے، آقا مولا اذن جہاد دیجئے۔ امام فرماتے ہیں وانت صاحب لوائی، میں کیسے اجازت دوں، آپ کے نام سے بیویوں میں ڈھارس ہے، بیویوں میں سکون و چین ہے، عباس اگر تم چلے جاؤ تو یہ بچوں کی بے کسی، بیویوں کی بے کسی کون سنبھالے گا؟ اللہ اکبر۔ امام نے عباس کو بھی اجازت دی، علی اکبر کو بھی اجازت دی۔ جب سب کے سب چلے جاتے ہیں، نظر الی یمینہ و شمالہ، امام حسین سرزمین کربلا پہ کھڑے ہیں، دہنے بائیں دیکھ رہے ہیں، جیسے ہی اطراف دیکھا کوئی نہ پایا، آواز دی این عباس، این قاسم، این علی اکبر۔ جب کوئی جواب نہیں دیا، اعلان فرمایا حل من ناصر ینصرنی، حل من معین یعیننی۔ کوئی آواز نہیں آئی، ہاں خیموں سے آواز بلند ہوئی۔ اب جیسے ہی خیموں سے آواز بلند ہوئی، امام متوجہ ہوتے ہیں خیموں کی طرف۔ جیسے امام پہنچتے ہیں، کیا دیکھا؟ ہماری جانیں قربان جائیں، رباب ششماہ یسر کو لے کر آئی ہے، فرارض کرتی ہے آقا مولا آپ کے حلمن کی آواز اس بچے کو اتنا بے چین کر چکی ہے، تڑپ رہا ہے، سکون و چین سے نہیں ہے۔ امام لے کر جاتے ہیں، اس قربانی کو بھی پیش کرتے ہیں، تیرے سے شبا کے ذریعے۔ جیسے یہ قربانی بھی امام کی
بیوی خدا کی بارگاہ میں پیش ہوتی ہے، اللہ اکبر، ننھی سی قبر کھود کر، اصغر کو گاڑ کر، شبیر کھڑے دامن کو جھاڑ کر، اب امام حسین اکیلے ہیں، ہماری جانیں قربان جائیں، اب آتے ہیں آخری ودا کے لیے۔ خدا کسی کو ایسی ودا نصیب نہ کرے سوائے غم حسین کے، کوئی اور غم نہ دے۔ اللہ اکبر، وداع حسین، امام حسین جیسے ہی خیموں کی طرف پہنچتے ہیں، اب بیویوں کی کیا عالم ہے۔ یہ مضطر ہے زینب، کس عالم میں دیکھ رہی ہے، خاموش بھیا کو دیکھ رہی ہے۔ جب امام سب سے ودا ہو چکے، اب جاتے ہیں امام سجاد، ہماری جانیں قربان جائے۔ اب جیسے امام سجاد امام حسین کو اکیلے دیکھتے ہیں، خون میں لہو لہا ہے، جیسی حالت دیکھتے ہیں، عرض کرتے آقا مولا این عمی عباس، میرے چچا عباس کہاں ہے؟ امام فرماتے ہیں قد قتل، اب ایک شہیدوں کے نام لیتے ہیں، امام فرماتے ہیں قد قتل قد قتل قد قتل۔ آخر میں امام فرماتے ہیں بس یہی سمجھ لو کہ تمہارے اور میرے علاوہ کوئی مردوں میں زندہ نہیں ہے۔ اس عالم کو امام سجاد جیسے ہی دیکھتے ہیں تڑپتے ہیں، عرض کرتے پھوپھی زینب میری شمشیر اور میری تلوار کو دے دیجئے۔ اب جیسے تلوار کے سہارے سے کھڑے ہونا چاہتے ہیں، امام فرماتے ہیں بیٹا اے حجت خدا، میں تمہیں امامت کے تمام امور سونپ رہا ہوں۔ آپ کا امتحان شہداء کے امتحان کے انتہا سے آپ کے امتحان کی آغاز ہوتی ہے، اور ہر شہید کا امتحان عصر عاشوراء پہ اتمام ہے، اور آپ کا امتحان عصر عاشوراء سے شروع ہوتا ہے۔ جب امام نے امام سجاد سے ودا کی، اللہ اکبر، آتے ہیں اب جیسے گھوڑے پہ سوار ہے، ذوالجناح پہ سوار ہے، ذوالجناح آگے نہیں بڑھتا۔ امام فرماتے ہیں اللہ اکبر، ہماری جانیں قربان جائے۔ امام جیسی اس حالت کو دیکھتے ہیں فرماتے ہیں اے واسپ با وفا، اے ذوالجناح، یہ میری آخری خواہش ہوگی، تو بھی 3 دن کا بھوکا و پیاسا ہے، تجھ پر بھی پیاس غلبہ کر چکی ہے، یہ آخری خواہش ہے۔ گھوڑا آگے نہیں بڑھتا، امام جیسے ہی گھوڑے کی ٹاپوں کی طرف دیکھتے ہی کیا دیکھا، ننھی سکینہ ہماری جانیں قربان جائے، ننھی سکینہ پر لپٹی ہوئی ہے کہ بابا ایک بار زمین کی جلتی دھرتی رہتی پر سو جائیے۔ سکینہ چاہتی ہے باپ کے سینے پہ سو جائے۔ ہماری جانیں قربان جائے، امام حسین نے سکینہ کی کان میں کچھ جملات کہے، نہ جانے کیا جملات تھے، شاید وہی جملات ہوں جو رسول اللہ نے حضرت زہرا سے کہے ہو۔ اب جیسے جملہ سنتی ہے سکینہ خوشی سے بابا کو کہتی ہے خدا حافظ بابا، خدا حافظ بابا۔ اب امام حسین جاتے ہیں، اللہ اکبر، تاریخ ابن اثیر اہل سنت کی کتابوں کی تاریخ ہے، اس میں لکھا ہے کہ امام حسین ایسی جنگ کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ اس سے پہلے کسی نے ایسی جنگ نہیں دیکھی تھی۔ اللہ اکبر، یہ 3 دن کا بھوکا پیاسا علی کا شیر ہے، زہرا کا پروردہ ہے، زہرا کا لال ہے، نواز رسول ہے۔ ایسی جنگ کہ اولین و آخرین نے ایسی جنگ نہ دیکھی۔ ایسے لگتا تھا کہ دشمنوں کے سر پرزوں کی طرح فضا میں اڑ رہے تھے۔ اللہ اکبر، آخر کب تک یہ حسین اکیلا تنہائی میں جنگ کرتا؟ آخر میں جیسے ہی ڈگمگانے لگے، آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ امام حسین نے اپنی شمشیر کو میان میں رکھی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب یہ وہ موقع تھا، اشقیاء نے، شمر نے، عمر سعد نے اعلان کیا جن جن کے پاس تیر ہے، تبر ہے، نیزہ ہے، اور جن کے پاس کچھ بھی نہیں، پتھروں کے
ذریعے یہ حسین پر وار کیا جائے. ہماری جانیں قربان جائے. امام حسین ڈگمگا رہے ہیں. اب ایک حالت ایسی حالت تھی کہ جیسے ہی زمین پر تشریف لائے ہیں ہماری جانیں قربان جائے. نہ زمین تھی نہ زین پہ سوار تھے, تیروں پہ امام حسین کا بدن ہے. السلام علیک یا رسول اللہ. ہر شہید امام حسین کو آواز دیتا ہے, لیکن امام حسین نہ جانے مدینے کا رخ کیے ہو, اماں کو آواز دی ہو یا اپنے بابا کو آواز دی ہو یا نانا رسول کو آواز دی ہو, خدا بہتر جانتا ہے. اللہ اکبر. اب یہ حالت جیسے ہی آئی, اب زینب جو دور سے دیکھ رہی تھی گھوڑے پہ رمق تھی, اب گھوڑا رک گیا ہے. اب زینب کی بے چینی اور زینب کی مظلومیت اور زینب کا مستر یہ تھا کہ اب زینب رکی نہیں. کبھی خیمے کے باہر آتی تھی, کبھی خیمے کے اندر جاتی تھی. اب ایک عالم تھا کہ زینب سے رکا نہیں گیا. تلے زینبیہ پہنچ گئی. اب ٹیلے پہ پہنچ کر کیا دیکھا, وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِهِ. شمر ملعون سینے حسین پہ سوار ہے. ہماری جانیں قربان جائے. اب زینب آگے بڑھی, چاہ رہی تھی کہ حسین کی نصرت کرے. امام حسین اپنی امامت کی انگلی سے اشارہ فرماتے ہیں, بہن زینب تم اندر چلی جاؤ, خیموں کے اندر چلی جاؤ. اب ایک ہاتھ میں امام حسین کی ریش مبارک ہے, دوسرے ہاتھ میں کند خنجر ہے, شمر سوار ہے. زینب دیکھ نہیں پائی, بے چین ہے. آگے بڑھی اور جیسے ہی خیموں کی طرف آگے بڑھی, سید سجاد کو کہا, بیٹا یہ دیکھو میں کیا دیکھ رہی ہوں, یہ آندھی ہے, یہ سیاہ آندھیاں چل رہی ہے, یہ طوفان ہے, خون کی بارش ہے, یہ کیا ہو رہا ہے. آواز سنی, الا قتل الحسین بکربلا. امام سجاد نے کہا, پھپھی زینب خیمے کا پردہ ہٹائیے. اب جیسے ہی خیمے کا پردہ ہٹا, کیا دیکھا, بالائے نیزہ سر امام حسین. السلام علیکم. جو لاشا حسین کا, کوئی نہ تھا اٹھاتا جو لاشا حسین کا. ایسا تباہ ہو گیا کنبہ حسین کا, ایسا تباہ ہو گیا کنبہ حسین کا. کوئی نہ تھا اٹھاتا جو لاشا حسین کا, کوئی نہ تھا اٹھاتا جو لاشا حسین کا. ایسا تباہ ہو گیا کنبہ حسین کا, ایسا تباہ ہو گیا کنبہ حسین کا. کوئی نہ تھا اٹھاتا جو لاشا حسین کا, کوئی نہ تھا اٹھاتا لاشا حسین کا. ایسا تباہ ہو گیا کنبہ حسین کا, ایسا تباہ ہو گیا کا. کیوں اپنی فتح پر نہ ہونا دا سپاہ شام, کیوں اپنی فتح پر نہ ہونا دا سپاہ شام. مارا ہے 6 مہینے کا بچہ حسین کا, مارا ہے 6 مہینے کا بچہ حسین کا. کوئی نہ تھا حشر جو لاشا حسین کا, کوئی نہ تھا اٹھاتا جو لاشا حسین
اچھا تو ایسا تباہ ہو گیا کنبہ حسین کا، کوئی نہ تھا اٹھاتا جو لاش حسین کا، کوئی نہ تھا اٹھاتا جو لاش حسین کا، یعنی تباہ ہو گیا کنبہ حسین کا، ارمان دل میں اور جگر میں سینہ کا پھل، ارمان دل میں اور جگر میں سینہ کا پھل، مٹی پہ لوٹا ہے کلیجہ حسین کا، مٹی پہ لوٹا ہے کلیجہ حسین کا، کوئی نہ تھا اٹھاتا جو لاش حسین کا، کوئی نہ تھا اٹھاتا جو لاش حسین کا، ایسا تباہ ہو گیا کنبہ حسین کا، ایسا تباہ ہو گیا کنبہ حسین کا، کوئی نہ تھا اٹھاتا جو لاش حسین کا، کوئی نہ تھا اٹھاتا جو لاش حسین کا، ایسا تباہ جگہ بنا جگہ لو کنبہ حسین کا، سب اپنے رشتہ داروں کی میت کو لے گئے، سب اپنے رشتہ داروں کی میت کو لے گئے، اے بیوار سزا رہ گیا لاش حسین کا، بیوار سزا رہ گیا لاش حسین کا، کوئی نہ تھا اٹھاتا جو لاش حسین کا، کوئی نہ تھا اٹھاتا جو لاش حسین کا، ایسا تباہ ہو گیا کنبہ حسین کا، ایسا تباہ ہو گیا کنبہ حسین کا، کوئی نہ تھا اٹھاتا جو لاش حسین کا، کوئی نہ تھا اٹھاتا جو لاش حسین کا، ایسا تباہ ہو گیا کنبہ حسین کا، تباہ ہو گیا کنبہ حسین، یعنی وہ پیاس اور گلا اور وہ کند تھے، وہ پیاس اور وہ خشک گلا اور وہ کند تھے، وہ سخت ہاتھ اور وہ تڑپنا حسین کا، وہ سخت ہاتھ اور وہ تڑپنا حسین کا، کوئی نہ تھا اٹھاتا جو لاش حسین کا، کوئی نہ تھا اٹھاتا جو لاش حسین کا، ایسا تباہ ہو گیا کنبہ حسین کا، ایسا تباہ ہو گیا کنبہ حسین کا، کوئی نہ تھا اٹھاتا جو لاش حسین کا، کوئی نہ تھا ایسا تباہ ہو گیا کنبہ حسین کا، ایسا تباہ سب اپنے کوئی نہ تھا اٹھاتا جو لاش حسین کا، کوئی نہ اٹھاتا جو حسین کا، ایسا تباہ ہو گیا کنبہ حسین کا، ایسا تباہ ہو گیا کنبہ حسین کا، کوئی نہ تھا اٹھاتا جو لاش حسین کا، کوئی نہ تھا اٹھاتا حسین کا، ہو گیا کنبہ حسین کا، کوئی نہ اٹھاتا جو لاش حسین کا، کوئی نہ تھا اٹھاتا جو لاش حسین کا، ایسا تباہ کنبہ حسین کا، ایسا تباہ ہو گیا کنبہ حسین کا، کوئی نہ تھا اٹھاتا جو لاش حسین کا، کوئی نہ اٹھاتا ایسا
لے گئے سب اپنے رشتے داروں لے گئے شاہ حسین لے گئے شاہ حسین کوئی نہ تھا اٹھاتا جو لاشا حسین کا جواب جواب نہ تھا اٹھاتا جو لاشا حسین ایسا تباہ ہو گیا کنبہ حسین کا ایسا تباہ ہو گیا کنبہ حسین کا کوئی نہ تھا اٹھاتا جو لاشا حسین کا کوئی نہ تھا اٹھاتا جو لاشا حسین کا ایسا تباہ ہو گیا حسین کا ارمان دل میں اور جگر میں سینہ کا پھل سینہ کا پھل مٹی پہ لوٹا ہے کلیجہ حسین کا مٹی پہ لوٹا ہے کلیجہ حسین کا کوئی نہ تھا اٹھاتا جو لاشا حسین کا کوئی نہ تھا اٹھاتا جو لاشا حسین کا ایسا تباہ ہو گیا کنبہ حسین کا ایسا تباہ ہو گیا کنبہ حسین کا کوئی نہ تھا اٹھاتا جو لاشا حسین کا کوئی نہ تھا اٹھاتا جو لاشا حسین کا ایسا تباہ ہو گیا کنبہ حسین کا سب اپنے رشتے داروں کی میت کو لے گئے سب اپنے رشتے داروں کی میت کو لے گئے بیوار سزا رہ گیا لاشا حسین کا بیوار سزا رہ گیا لاشا حسین کا قتل شاہ شاہانست و مصیبت امروز زاری یتیمان است و مصیبت امروز زاری یتیمان است و مصیبت امروز زاری یتیمان است و مصیبت امروز ابن الزهرا و ویلا جواب جواب ابن الزهرا و ویلا آی ابن الزهرا و ویلا آی ابن الزهرا و ویلا ابا ویلا ابا ویلا ابا ویلا ابا ویلا آی علی ہائے 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 قتل شاہ شاہان است و مصیبت امروز زاری یتیمان است و مصیبت امروز زاری یتیمان است و مصیبت امروز جواب 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 ماتم کے لیے جگہ لیجئے امروز زاری یتیمان است و مصیبت امروز ابن الزهرا و ویلا آی ابن الزهرا و ویلا آی ابن الزهرا و ویلا آی ابن الزهرا و ویلا ابا ویلا ابا ویلا ابا ویلا آی علی ہائے ہائے قتل شاہ شاہان است و مصیبت امروز جواب جواب زاری یتیمان است و مصیبت امروز قتل شاہ شاہان است و مصیبت
امروز زاری یتیمان است و مصیبت امروز یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین